آپ ابھی دیکھیں ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا ہے، ہزاروں عمارتیں وہاں پر جو ہے راتوں رات زمین بوس ہو گئی، 17 سے 18 ہزار جانیں وہاں پر جا چکی ہے۔ کئی بچے ملبے کے اندر دب کر جو ہے وہاں پر سانس توڑ رہے ہیں۔ کئی بچے 3 دن کے بعد جب ملبہ اٹھانے والے آتے ہیں تو وہاں سے زندہ نکل رہے ہیں۔ باپ مر گیا، باپ کے نیچے بیٹا دبا ہوا زندہ نکل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کو بتلا رہی ہے کہ ہمارا کوئی خدا ہے، اور وہ خدا ہم کو کسی بھی حال میں رکھ سکتا ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے کوئی ٹھیکہ لے کے نہیں رکھا ہے کہ ہمیشہ تم کو نعمتیں ہی دوں گا، ہمیشہ تم کو برسات برساتے رہوں گا، ہمیشہ جو ہے غلہ اور اناج اگاتے رہوں گا، ہمیشہ جو ہے تم کو صحت دے کے رکھوں گا، ہمیشہ تم لمبی عمر جیو گے، تم اپنی مرضی سے زندہ رہ سکو گے۔ اللہ نے ایسا کوئی ٹھیکہ لے کے نہیں رکھا ہے۔ ایسا ہے کیا؟ اللہ پاک نے جو ہے کوئی اگریمنٹ ہم لوگوں سے کیا ہے کیا کہ بھائی آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کو 100 سال زندگی ملے گی، آپ کبھی بیمار نہیں پڑیں گے، آپ کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے، آپ کے بچے آپ کے نافرمان نہیں کریں گے، آپ کی بیوی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے گی، آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ ہمیشہ آپ کو چاہنے لگیں گے، آپ لمبی عمر جئیں گے؟ ایسا کچھ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے؟ دیکھیے راتوں رات وہاں پر زلزلہ آیا اور عمارتیں ٹوٹ گئی، بچے جو ہے یتیم ہو گئے، عورتیں جو ہے بیوہ ہو گئی، لوگ جو ہے مردے کے مردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کو اس دنیا پر پورا اختیار ہے، اللہ کو اس دنیا پر پورا اختیار ہے۔ کیا وہ مرنے والے کوئی کافر تھے؟ وہ تو مسلمانوں کا ملک ہے، وہاں پر مسلمان ہی مسلمان رہتے ہیں۔ اور ایک اعتراض یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی تکلیفیں مسلمان ہی کو کیوں دی جائیں گی؟ کافر کیوں تکلیف میں نہیں ہے؟ کفار کے ساتھ اللہ کا معاملہ کچھ اور ہے، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اعتراض ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہر سال مسلمانوں کو کیوں ستایا جاتا ہے، مسلمانوں پر کیوں جو ہے ظلم کیا جاتا ہے، فسادات میں مسلمانوں کو کیوں مارا جاتا ہے، مسلمانوں کی مسجدوں کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے، مسلمانوں کے قانون کو، مسلمانوں کی شریعت کو کیوں جو ہے ہمیشہ نشانے پر لایا جاتا ہے؟ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے عقیدے کی بنیادی چیزوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، کہ میں اس تقدیر پر بھی ایمان لاتا ہوں جو میرے فیور میں ہوتی ہے، اور اس تقدیر پر بھی ایمان لاتا ہوں جو میرے لیے شر ہوتی ہے، جو میرے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر اللہ مصیبت دے اس کو بھی ایکسپٹ کروں گا، اللہ اگر نعمت دے اس کو بھی ایکسپٹ کروں گا، نعمتوں میں اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، نعمتوں میں اللہ کو نہیں بھولوں گا، مصیبتوں میں اللہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ایک انسان اور ایک مسلمان کی ایک ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ اس کو نعمت دے تو وہ اللہ کو نہ بھولے، اگر اللہ اس کو مصیبت دے تو وہ اللہ کو نہ چھوڑے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، اللہ پاک نے اگر جو ہے خوب نعمتیں دے دی، خوب جو ہے خیر اچھی چیزیں انسان کو مل رہی ہے، تو انسان کیا سمجھے گا؟ بھائی اب نماز کی کیا ضرورت ہے، اب اللہ کی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ جب بغیر مانگے کے، بغیر جھکے کے ساری چیزیں پوری ہو رہی ہے تو انسان جو ہے خامخواہ کی عبادت کی مشقت کیوں اختیار کرے؟ انسان یہی سمجھتا ہے جب آفس کو گئے بغیر تنخواہ مل رہی ہے تو جانے کی کیا ضرورت ہے، جب کام کیے بغیر پیسہ مل رہا ہے تو کام کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، جب اللہ نعمتیں دے
تو اس سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے جتنا مصیبتوں میں اللہ کی عبادت کرتا تھا. نعمتوں میں اللہ کو نہ بھولے. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر کوئی مصیبت دے دی تو مصیبت دیتے ہی اللہ کی خوب شکایتیں شروع ہو گئی. کمپیریزن، فلاں کو تو جو ہے سب کچھ اچھا چل رہا ہے، میرے گھر میں جو ہے اتنی پریشانیاں ہیں. خاص کر ہماری خواتین کے اندر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے، ہمیشہ ان کی زبان جو ہے شکوہ اور شکایات سے بھری ہوتی ہے. یہ انتہائی غلط علامت ہے، انتہائی غلط بات ہے. اللہ چاہے مصیبت دے، اللہ چاہے نعمت دے، ہمیشہ اللہ کا بندہ بننا اور بندی بننا یہی ایمان کی علامت ہے. ایسا نہیں کہ بھائی نعمتیں مل رہی ہے تو اللہ خوب یاد آ رہے ہیں، مصیبت ملتے ہی جو ہے اللہ کو چھوڑ دیا. مصیبت میں بھی اللہ کی خوب عبادت